اگر ایک چیز کی شیلف لائف 20 دن ہے تو ساون کے مہینے میں وہ 5 دن کے اندر ایکسپائر ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ غیر ضروری باہر کی چیزیں ایوائڈ کریں۔ ہیلتھ جو ہے نا اٹس دا پرائمری فوکس، کہ لوگوں کی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے۔ ایسا فوڈ نہ ہو جو کنٹامینیٹڈ ہو، تیل ہو جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی ڈسٹرکٹ مانسیرا میں۔ ہم انسٹرکشنز بھی جاری کریں گے ہوٹلز ایسوسی ایشن کو، بیکری ایسوسی ایشن۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لیاقت خان، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی پہلی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں، خاتون ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں عظمیٰ شاہ صاحبہ۔ آج ہم ان سے ضلع مانسیرا کے حوالے سے خصوصی بات چیت کریں گے۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں، آپ نے اس شعبے کو کیوں چنا اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرے لیے اتنی اچھے اپریشیٹ کیا، اتنے اچھے ورڈز کا انتخاب کیا میرے لیے۔ مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں پہلی فیمیل ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوں۔ اور جہاں تک رہا کیریئر چوز کرنے کا یا یہ فیلڈ چوز کرنے کا تعلق، تو مجھے لگتا تھا کہ میرا انٹرسٹ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کی طرف زیادہ ہے، اور مجھے ایک ایسی جاب پسند تھی جو ڈائنامک ہو، جہاں پہ میں اپنی کیپیبلٹیز کو منوا سکوں اور جہاں پہ مجھے کچھ کرنے کا اسکوپ ملے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ فیلڈ چوز کی ہے۔ اور مشکلات کا جہاں تک سوال ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب ایسی کوئی چیز ہے جو مجھے مشکل لگتی ہو، کیونکہ میں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو بھی میری جاب ڈسکرپشن ہے میں اس کو ہر طرح سے پورا کرتی ہوں، اور میں اپنی جو ذمہ داریاں، جو رسپانسبلٹی مجھ پہ ہیں، وہ میں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اب مجھے کوئی ایسی مشکلات نہیں لگتی جو میں کچھ ایسا نہیں ہے جو مجھے لگتا ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ میرے لیے مشکل ہے۔ الحمدللہ میں سارے ٹاسک جو ہیں جو بھی مجھ پہ آتے ہیں میں ان کو فلی اپنے پوٹینشیل کے مطابق ان کو میں کرتی ہوں۔ جی اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آپ مختلف بازاروں میں چیکنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کاروائیاں کرتی ہیں۔ ہزارہ میں اور بھی کافی سارے ڈسٹرکٹ ڈی ایف سیز ہیں، جیسے منسیرا کے علاوہ ہری پور، ایبٹ آباد یا بڈگرام۔ تو باقی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز ہم نے کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں۔ اصل میں دیکھیں، بینگ اے ڈی ایف سی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر چیز کو بذات خود مانیٹر کروں، اور مجھے جب کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں تو میں تب تک سیٹسفائی نہیں ہوتی جب میں اس کو خود ریزالو نہ کروں، اور جنرل وزٹس بھی، کیونکہ تب ایک امپریشن عوام کو یہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے اور ان کی شکایات سنی جا رہی ہیں۔ یہ بہت ضروری ہیں، اور لوگوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں۔ مانسیرا میں اب مطلب لوگ مجھ سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور مجھے کمپلینٹس کرتے ہیں، اور آپ یقین کریں مجھے بہت کمپلینٹس موصول ہوتی ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس چیز کو، اور جب تک میں خود اس چیز کو حل نہ کروں، اس چیز کو چیک نہ کروں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی۔ میم یہ بتائیے گا کہ جو محکمہ خوراک ہے، پرائس کنٹرول ظاہر سی بات ہے محکمہ خوراک کے پاس ہوتا ہے، آپ کے اختیار میں ہے۔ جو آج کل مہنگائی کا آپ کو پتہ ہے دور ہے، ہر ایک دن کے ساتھ ریٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں، تو اس وقت میں، اس ٹائم میں آپ کیسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ مہنگائی کنٹرول کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آپ کی جو پرائس ہے اس میں جنرل انکریز ہے، جو کہ پورا ایک گلوبلی ایک انکریز ہے پرائس کا، اور ایک دوسرا ہوتا ہے آرٹیفیشل پرائس ہائیک۔ تو ہم یہ انشور کرتے ہیں، اسپیسیفکلی بینگ اے ڈی ایف سی میری یہ فوکس ہوتا ہے کہ ہم آرٹیفیشل پرائس ہائیک کو ریڈیوس کریں، یعنی کوئی جو ہے وہ بلا وجہ چیز اس کو مہنگا نہ بیچے، یعنی کہ اگر اس کی خرید جو ہے وہ 50 روپے اور وہ اس چیز کو 100 روپے میں فروخت کر رہا ہے، تو یہ ایک آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہے۔ تو اس چیز کو روکنا جو ہے وہ مقصد ہے، اور اس چیز کو ہم چیک کرتے ہیں، ہم اپنی روٹین وزٹس کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح سے ریٹ لسٹ کے اکارڈنگ ہی سیل کرے، اور ریٹ لسٹ بھی ہم اسی وجہ سے اس کو ریوائز کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو گندم کا بحران پیدا ہوا تھا پورے صوبے میں، یہاں پہ بھی ہزارہ ڈویژن میں بھی، تو اب بھی کوئی ایسی سچویشن آنے والی کوئی چیز؟ دوسری چیز یہ کہ جو کوٹا تھا، وہ جو سستا آٹا جو لوگوں کو ملتا تھا،
تو وہ اب نہیں مل رہا، اور آپ کو پتہ ہے کہ آٹا بھی آج کل واپس جو ہے وہ 2800 سے 3000 روپے تک پہنچ چکا ہے. تو آٹا آپ کس طریقے سے مارکیٹ میں اس کا ریٹ کیسے چیک کرتی ہیں، اور یہ سستا آٹا ابھی عوام کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جی ابھی بھی ہمارا گورنمنٹ کا فلور مل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ابھی کچھ ٹائم تک سبسیڈائز فلور جو کہ مارکیٹ سے ڈیفینیٹلی کم ریٹ پہ لوگوں کو ملے گا. اور مقصد ظاہری بات ہے، گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو لیا تھا جب سبسیڈائز فلور شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے ایک سبسڈی دی جائے، اور وہ بہت اچھے طریقے سے کامیاب بھی ہوئی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایک کرائسس سے گزر رہے تھے ہم، لیکن الحمدللہ اس کرائسس کو ہم نے فیس کیا، اور اس سے ہم صحیح طرح سے اور لوگوں کو ہم نے کیٹر بھی کیا. خاص طور پہ رمضان میں فری آٹا ڈسٹریبیوشن ہوئی، اور الحمدللہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا برا واقعہ نہیں پیش آیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ اتنا بڑا ایک انیشیٹو جو ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے تھا اس کو آپ سکسیزفلی کمپلیٹ کر لو. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا انیشیٹو تھا، اور اب مزید اس طرح کے انیشیٹو گورنمنٹ کی طرف سے آئیں گے تو ہم ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کریں گے. جی اچھا میڈم، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ساون کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں صحت کے حوالے سے کافی سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو پرائس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ صحت کے حوالے سے بھی آپ کی وہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. تو آپ اس موقع پر جو شہری ہیں ان کو اور جو دکاندار ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں، بینگ ایک شہری کی حیثیت سے مجھے یہ لگتا ہے کہ چونکہ ساون کا مہینہ ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر ایک چیز کی شیلف لائف 20 دن ہے تو ساون کے مہینے میں وہ 5 دن کے اندر ایکسپائر ہو جائے گی. کوشش کریں کہ غیر ضروری باہر کی چیزیں ایوائڈ کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گھر کا کھانا کھائیں. اگر آپ کو کوئی ضروری نہیں ہے یا کوئی مجبوری ہے تو چلیں آپ باہر کا کھانا کھا لیں، لیکن میک شور کہ وہ فریش ہو. تاکہ اور انسٹرکشن ہوٹل والوں کو یہ میں دوں گی کہ آپ لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ میرے خیال سے یہ صرف ایک کاروبار بزنس نہیں ہے، بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور ہیلتھ جو ہے نا اٹس دا پرائمری فوکس، کہ لوگوں کی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے. تو کوئی ایسا فوڈ نہ ہو جو کنٹامینیٹڈ ہو یا جو کہ سٹیل ہو جائے اور اس کو استعمال کیا جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی ڈسٹرکٹ مانسیرا میں. اور اس سلسلے میں ریگولر وزٹس کرتی ہوں، اور مزید ہم یہ کریں گے، اور ہم انسٹرکشنز بھی جاری کریں گے ہوٹلز ایسوسی ایشن کو، بیکری ایسوسی ایشن کو. اور ادھر آپ کے توسط سے بھی میں یہ میسج ان کو دینا چاہوں گی کہ آپ تمام، میں سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے سننے والے، بالکل تمام سننے والے، کہ آپ ہر صورت یہ خیال کریں کہ کوئی بھی چیز آپ لے رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیٹ مینشن کریں. اس کو کھانے سے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ اس کی کیا حالت ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ لیں جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے ویزیبلی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسی چیز نہ کھائیں، اپنی صحت کے ساتھ رسک نہ لیں. جیسے آپ وزٹ پہ کہیں جاتی ہیں تو پرائس کنٹرول تو ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. صحت کے اصولوں کے خلاف ایک چیز اگر آپ کو نظر آتی ہے، کیا آپ کو اس میں اختیارات ہیں کہ آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکیں؟ جی دیکھیں، بینگ اے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اینڈ پرائس مجسٹریٹ، یہ میری جاب ڈسکرپشن ہے کہ میں پرائسز کو مانیٹر کروں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہے فوڈ سے ریلیٹڈ، جو بھی کموڈٹی ہے اس کو چیک کرنا از مائی ڈیوٹی. تو ہم کوئی بھی چیز جس کے اوپر ڈیٹ نہیں مینشن، جو بھی چیز بظاہر ٹھیک نہیں ہے یا جس چیز کی پرائس نہیں ہے، تو ہم اس چیز کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ ہماری رسپانسبلٹیز ہیں اور ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں. فوڈ سیفٹی کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو مانسیرا میں نے یہ کیا کہ یہاں پہ میں اس کانسیپٹ کو میں یہاں پہ لے کر آئی ہوں کہ ڈیٹ کا کانسیپٹ یہاں پہ بہت کم تھا، کہ بیکری آئٹمس کے اوپر ڈیٹ، بریڈس کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر ڈیٹس وغیرہ. تو میرا پرائم فوکس یہ تھا کہ ہر چیز کے اوپر ایک ڈیٹ ہو، اس کی مینوفیکچرنگ ایکسپائری، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ صحت کے ایک چیز جب ایکسپائر ہو گئی تو آپ نے اس کو کتنا یوز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک فوڈ آئٹم کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے. اور تو وہ کانسیپٹ یہاں پہ لے کر آنا. دوسرا ریٹ لسٹ کا کانسیپٹ، کہ ریٹ لسٹ آویزہ کرنا یہ ضروری ہے. ہم نے باؤنڈ کیا ہر شاپ کیپر کو کہ آپ ریٹ لسٹ آویزہ کریں گے. حلال فوڈ اتھارٹی حکومت کی جانب سے بنائی گئی، اس کی وجہ سے آپ کے محکمے پہ کوئی اثرات پڑے ہوں، یا اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ
پرائس کنٹرول ہو یا صحت کے حوالے سے کوئی چیز ہو تو چیکنگ کے دوران مختلف اے سیز ہوتے ہیں، دوسرے محکمے بھی ہیں، تو کبھی کہیں ایسا ہوتا ہو کہ مارکیٹ میں وزٹ میں کے دوران کوئی اداروں کے درمیان تصادم کا کوئی خطرہ پیدا ہوا، ایسی کوئی سچویشن بھی ہوتی ہے؟ نہیں، الحمدللہ سارے ڈپارٹمنٹس پرسنلی میں ایکسپیرینس آپ کو بتاؤں تو وی آر ان کلوز کوآرڈینیشن ود آل دا ڈپارٹمنٹس، اور جو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے ڈومین کے اندر کام کرتا ہے. جہاں تک رہا فوڈ سیفٹی کا تعلق تو دے ڈیل ود ایڈلٹریشن، ہم پرائس کو ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ پریزرو سینٹر بھی ہے، PRC ہے، جس سے ہم پورے ڈسٹرکٹ مانسیرا کو جو ہے وہ ویٹ ٹرانسپورٹ کر کے ملک کو، اور ہم ان کی جو فلور کی نیڈ ہے اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں. تو ہمارے پرائمری فنکشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے، ہر ڈپارٹمنٹ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے وہ کام کرتا ہے، اور مجھے پرسنلی ایسا کوئی بھی سامنا نہیں کرنا پڑا. تھینک یو لیاقت صاحب آپ کا اور ڈی نیوز کی ٹیم کا جو آل دا وے فرام ایبٹآباد آئے میرے انٹرویو کرنے. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو ہیئر. ناظرین، آپ نے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مانسیرا عظمیٰ شاہ صاحبہ کی گفتگو سنی. کمنٹس میں تنقید، مشورہ، تعریف، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.